1973 کا آئین جو ہے وہ سامنے آیا. اب اس میں آپ نے لکھا تو یہی ہے, اس کا پریمبل کہتا ہے سپریمیسی جو ہے وہ اللہ کی ہے, اللہ کی حاکمیت ہے, یعنی حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلے گا. اب وہی پارلیمان, وہی آپ کا قانون ساز ادارہ, وہی آپ کے لیجسلیٹرز اگر وہاں پر قانون سازی کرتے ہیں جو آئین میں کہہ رہے ہیں کہ جناب حکم صرف اللہ کا چلے گا اور وہ شرعی طریقوں کے یا شرعی جو ہمارے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ان قوانین میں, تو پھر قصور کس کا ہے؟ اس پہ تمام لوگوں کی آنکھیں پھر کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ پاکستان کا جو نظام اور جس میں آپ نے بات کی کہ یہاں کا ایک قانون آلریڈی موجود بھی ہے, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ ایک اس وقت بدنیتی پر مبنی نظام موجود ہے پاکستان کے اندر. اب جو آپ نے آئین کی بات کی ہے تو آئین کے اندر ہم بات لمبی نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. میں صرف 2 پوائنٹ اس پہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم یا ہمارا نظام یا ہمارا قانون یا ہمارے حکمران وہ اگر کتاب اور سنت سے دور ہونے لگتے ہیں تو اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان غربت اور افلاس کو رائج کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب ہم اس قانون سے دور ہوئے, پریکٹیکلی آج عوام بھی اور ہمارا ملک بھی غربت کے اندر اور افلاس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. گویا کہ یہ سٹیمپ لگ گئی کہ ہم قرآن اور سنت کے جو احکام ہیں ان سے ہم دور ہیں. نمبر 2, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد تھا, آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو معطل کر دیتے ہیں تو ان کے درمیان خانہ جنگی بپا کر دی جاتی ہے. اب یہ آپ کے فرمان نے ایک اور سٹیمپ لگا دی اور پاکستان کے نظام نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ ہم اس وقت مذہبی اعتبار سے بھی خانہ جنگی میں مبتلا ہیں, ہم سیاسی اعتبار سے بھی خانہ جنگی میں مبتلا ہیں. تو گویا کہ یہ چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر قرآن اور سنت کی اتباع نہ حکمرانوں کے درمیان میں موجود ہے, اور بالخصوص کیونکہ نظم اجتماعی کو قرآن اور سنت کے تابع کرنا یہ فرض ہے, یہ فرض عین ہے, اور اس پر تمام ہمارے مفسرین اور فقہا متفق ہیں. بالکل ٹھیک. اب آ جاتی ہے اگلی بات جو آپ نے کی کہ حکمران اور آئین. ہمارا جو 73 کا آئین ہے اس کے اندر جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر بھی کر دیا قرارداد مقاصد کا, اور حاکمیت اللہ کی ہوگی, اور شرعی نظام بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا حکمران یا اپنا جو خلیفہ ہے یا جو امام ہے کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے اس کو منتخب کرے, اور وہ اختیارات میں ان کے سامنے جواب دہ بھی ہو, اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کے پاس عوام کے سامنے ہو, تو پھر وہ ایک شرعی ریاست اور شرعی قانون کہلاتا ہے. جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر جو ان کو ملی اور وہ چادر کے ساتھ ان کا لباس نہیں بن سکتا تھا, تو وہاں پر کھڑے ہو کے ایک شخص نے دربار کے اندر پوچھ لیا کہ آپ کا قد مبارک لمبا ہے, ہمیں بھی ایک چادر ملی ہے, بمشکل ہمارا کرتا بنا, آپ کا اتنا لمبا کرتا اس ایک چادر سے کیسے بن گیا؟ تو آپ نے اس کے اوپر ناراضگی نہیں کی بلکہ اپنے بیٹے کو کھڑا کیا, اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دی. تو گویا کہ اکاؤنٹیبلٹی عوام کے سامنے, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور پھر اسی کو ذرا ریلیٹ کیجئے ہمارے ملک میں موجودہ سرکمسٹانسز کے ساتھ. بغدادی صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, اسی پہ ذرا یہ بھی غور فرمائیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جو حکمران ہے وہ اسی آئین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلامی آئین ہے ہمارا, اسی کے تحت اسی کی شک یا شکوں کے تحت کہتا ہے کہ میں تو عدالت میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ آئین مجھے استثناء دیتا ہے. وہ حکمران قاضی کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا ہمارا. اچھا, حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ معاشرے ظلم پر تو قائم رہ سکتے ہیں, بے انصافی کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کا ایک اشارہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک عورت تھی جو چوری کے کیس میں پکڑی گئی, کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, تو جب اس کو سزا دی گئی تو اس قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے اور ایک شخص کو نمائندہ بنا کر حضور کے پاس بھیج دیا کہ اس کو بچایا جائے.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا پہلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس وقت وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے تھے, اور جب کوئی غریب اور مفلس آدمی اور کمزور آدمی جرم کرتا تو اس کے اوپر حد جاری کر دی جاتی. آج ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا جو قانون اور آئین ہے یہ حکمرانوں کو بچانے کے لیے اور ان کے دفاع میں استعمال ہو رہا ہے. آئین اور قانون صرف اس لیے بنا ہے قوانین جو ہیں کہ اس جب میں وہ دین حکمرانوں کا سے دفاع کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے.